وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 17 سے 19، 24 87 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. یغشی الناس هذا عذاب علیم. جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں. انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 17. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول کو بھیجا. ان ادو الی عباد اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو. انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ، اور میں پناہ میں آ گیا ہوں تمہارے رب اور اپنے رب کے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے
تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ مجرم ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ سامعین کرام، سورہ دخان کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 17 سے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، قوم فرعون کو بھی ہم نے اس سے پہلے آزمائش کی اور ان کو ایک رسول بھیجا، ان کے پاس ایک رسول کو بھجوایا۔ دیکھیں قرآن میں جو بھی واقعات آتے ہیں تو پہلے تو عام طور پہ مدعا بیان ہوتا ہے، پھر اس کے ثبوت کے لیے دلائل اور دلیل میں تاریخی واقعات پیش ہوتے ہیں۔ تو ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ ان تمام مضامین کو خاص طور پہ آپ اپنے لیے سمجھیں اور اپنے اوپر اس کو یعنی اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اما لکا و اما علیہ کا قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں جس طرح فرعون کے پاس رسول آیا ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی رسول آئے ہیں۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں اچھی طرح وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم سے مخاطب ہوا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا۔ اے 2022 کے مسلمانوں، میں نے تمہارے پاس رسول بھجوایا ہے۔ دیکھیں میں 2022 کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ ماحول ایسا ہے، ایسا معاشرہ ہے، ایسے لوگ اس کی تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اس وقت کے زمانے کے لیے ہوتی ہیں، اور تمام یعنی اس سے ہم اپنے لیے نصیحت نہیں لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے، میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف، اسی طرح یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آج جو صورتحال ہے موجودہ، اس میں یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، جیسے کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا رب، قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری تو قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں قرآن سے اگر ہم الگ ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے الگ ہو گئے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ دین اسلام کی تفصیل ہے، دین اسلام کے احکامات ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لینا۔ ہم تو دیکھیں کسی بات پہ بھی سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور تدبر نہیں کرتے۔ آج دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں، کیونکہ مدتیں ہوئی ہیں، صدیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہماری یہ ذہنی ایسا ماحول ہمیں ملا ہے کہ وہ تمام غافل معاشرہ ہے۔ ایسے ماں باپ ہمیں ملے ہیں، ایسے آبا و اجداد ہمیں ملے ہیں جو بالکل اپنے دین سے غافل تھے، اور انہوں نے بھی دین کو چھوڑ رکھا تھا، ہمارے آبا و اجداد نے۔ اور ہمیں روایتی طور پہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کا تعلق محض ایک سطحی اسلام، روایتی اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت کو آج کا مسلمان نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایک جملہ ہے جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے، اگر آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 40 50 جتنی بھی ہے، آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ اس وقت آپ نے اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہو یا ضرورت محسوس کی ہو اس کی۔ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے،
ہماری ضرورت تو دنیا ہے، ہم نے اپنی ضرورت دنیا کو سمجھ لیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، کماؤ، کوئی فن سیکھو۔ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے درزیوں کے پاس بھجوا دیتے ہیں، ماں باپ جو غریب ہوتے ہیں نا، ورکشاپ میں بھجوا دیتے ہیں یا اسکولوں میں بھجوا دیتے ہیں کہ جاؤ بڑا گدھا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم نے دنیا کمانی ہے اور دنیا کا گدھا بننا ہے۔ یہ میں افسوس کے مارے میں ایسے الفاظ کہتا ہوں، ورنہ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، یا دنیا کے لیے کوئی فن سیکھنا، یہ ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ مقصد کو آپ ضرورت کو آپ مقصد بنا لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ یعنی آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، چاہے رفع حاجت کی جگہ جاتے ہیں، وہاں اگر آپ اگر باتھ روم بڑا ہے اور وہاں کی ماحول تمہیں متاثر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو یہیں رہوں گا، یہیں کھانا کھاؤں گا، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، ٹائل لگے ہوئے ہیں، بڑی خوشبودار ہے، فینائل سے دھلا ہوا ہے، جراثیم سے پاک ہے، میں یہی کھاؤں گا، یہی رہوں گا۔ تو یہ تو بات غلط ہے نا۔ وہ تو ایک جائز ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے جائیں پھر آ جائیں، اسی طرح یہ دنیا ہے۔ یہاں ہم نے ایک مقصد کی تیاری کرنی ہے، ایک منزل کا تعین کر کے اس کی طرف سفر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسے کہ حق ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہماری دوڑ جو ہے دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کس منہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا یہ کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یا یہ کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، یا روزے رکھ رہے ہیں، یا چند ٹکے دے رہے ہیں خیرات کے طور پہ، یا سیر سپاٹے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں مذہبی عبادت گاہوں پہ، اس وجہ سے آپ مسلمان کہلا رہے ہیں آپ کو۔ جبکہ دیکھیں اصل میں ایک بات میں آپ کو کہوں اللہ کی عطا سے، اصل میں تو خیال ہوتا ہے، منزل کا تعین ہوتا ہے۔ ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے منزل بنا لی ہے دنیا کو، مقصد، محبوب، مقصود اور مطلوب دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، ترجیح، اہمیت ہمیں دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجیے، اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اور اگر آپ کی ترجیح آخرت ہے، اہمیت آپ اللہ کو، اللہ کی رضا کو دیتے ہیں، تو میں تو آپ سے خطاب ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ آپ تو جنتی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، اگر آپ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو میں تو آپ سے بات نہیں کر رہا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو مجرم ہیں، جو اللہ کے مجرم ہیں اور جو اسلام کے مجرم ہیں، اور وہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے نزدیک قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ناظرہ، آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی ناظرہ، اور پھر ایک فنکشن کر کے بس آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ختم القرآن کی تقریب، ہار پہنائے جاتے ہیں، قاری صاحب کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور ان کو پھر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہ آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں، نہ آپ کا بچہ قرآن کو اٹھاتا ہے۔ اللہ، تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو پہلا لفظ ہے، جو جس طرح یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس پہ آپ غور کیجیے۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ۔ اے 2022 کے مسلمانوں، دیکھیں جملہ کہہ رہا ہوں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اے 2022 کے مسلمانوں، جس طرح میں نے تمہارے پاس رسول میں بھجوا کر تمہیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم رسول کی دعوت قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے، اسی طرح میں نے قوم فرعون کے پاس اپنے عزت دار رسول کو بھجوایا، انہوں نے اسے انکار کر دیا، تو پھر میں نے ان کو بڑی سخت سزا دی، میں نے پھر ان سے انتقام لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کم ترکو من جنات وعیون انہم جند مغرقون۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے غرق کرنا ہے، ہم غرق ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں غرق ہیں، ہم خیال دنیا میں غرق ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مذاق نہیں کر رہا آپ سے، ہم خیال دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں ڈوبنا چاہیے تھا یاد الہی میں، ہم دنیا کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری باتیں، ہمارے کام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں صرف دنیا کا مفاد عزیز ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو پھر فما بکت علیہم السماء وما کانوا منذرین، پھر جب عذاب آتا ہے تو نہ آسمان والے روتے ہیں نہ زمین والے روتے ہیں، اور نہ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ من فرعون، یعنی فرعون کے بارے میں ہے انہم کان عالیا من المسرفین، یہ تو بڑے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، سرکش تھے، عالین سرکشی پر آمادہ تھے اور حد سے گزرے ہوئے تھے۔ یہی حال ہمارا ہے جو قوم فرعون کا تھا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں سری آزمائش تھی، 33 نمبر آیت۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں نہیں دی، اللہ کا قرآن جو اللہ کی نشانی ہے بہت بڑی، وہ ہم میں موجود ہے، بالکل قیامت تک یہ رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ کا رسول کا طریقہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے، ہم اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ دیکھیں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی نا، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے میں نے قوم فرعون کی آزمائش کی، اور وہ سورہ مزمل کی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بڑی اہم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، اے 2022 کے مسلمانوں، میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھجوایا ہے جو تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، تمہارے اوپر گواہ ہے کہ زندگی اسلام کے مطابق گزاری جا سکتی ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح میں نے فرعون کے پاس رسول کو بھجوایا تھا۔ دیکھیں یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب ہماری ابتلا ہے، آزمائش ہے، اللہ کا پیغام۔ اب آج کی جو صورتحال ہے کہ اللہ کا پیغام ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو سننے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سمجھنے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم تو اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں نا۔ قرآن فہمی، آج ہمارے معاشرے میں قرآن فہمی کا کوئی رواج نہیں ہے، اور اس بات کو صدیاں گزر گئی۔ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن سمجھنے کی، دیکھیں ایک بات اور ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے ہم۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ترجمہ لے لیں گے، کبھی ترجمہ پڑھ لیں گے، کبھی تفسیر پڑھ لیں گے، بس۔ تو تفسیر سے تو کام نہیں ہوتا، اس کے لیے تو دیکھیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بنا استاد کے صرف کتابوں سے تب مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں تو دیکھیں یہ سب روایات ہیں، یہ درس قرآن جو ہو رہا ہے روایتی طور پہ ہے، اکثر درس قرآن، پھر درس قرآن کو بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
قرآن کا بیان ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اس کو سننے کے لیے بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اب ہمارا یہ درس ہے تو یعنی اس وقت کرنٹ جو صورتحال ہے کوئی 1500 کے قریب ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہے شامل لوگ، لیکن کتنے ہر روز ان کے پاس یہ درس کا لنک جاتا ہے. لیکن میں جو سٹیٹس دیکھتا ہوں، ابھی میں نے سٹیٹس دیکھا تو ایک درس کو اپلوڈ ہوئے 3 سال ہو گئے اور اس کو 2 لوگ ہیں دیکھنے والے، 4 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں، بس بات ختم ہو جاتی. اور گروپ میں کتنے شامل ہیں؟ 1500. اور جو چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ کوئی 2500 ہیں اس وقت. 2500 سننے والے 2 ہیں، 5 ہیں، 12 ہیں بس. سبسکرائب کرنے کا کیا مطلب؟ اسی طرح میں نے بھی کافی چینلوں کو سبسکرائب، اور نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہ بغیر دیکھے میں ہٹا دیتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اللہ دیکھیں بہت زیادہ خطرناک حالات ہیں. بہرحال یہ امتحان دیکھیں، انا کننا منذرین، اس میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بندوں کو خبردار کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، ہم متنبہ کرنے والے تھے، ہم خبردار کرنا ہمارا کام ہے. لیکن ہم تو دیکھیں دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے پہلے کھلونوں میں چپس، ٹافیاں وغیرہ، بس اس میں جنک فوڈ اس میں پڑا رہتا ہے، کھیل سپاٹے یہ وہ سیر سپاٹا سالگرہیں اس میں مست رہتا ہے. پھر بچہ اسکول جانے لگتا ہے، میٹرک تک جب پہنچتا ہے تو اس کے والدین اتنے ذہن کو پکا کر لیتے ہیں کہ بھئی بیٹے تم نے پڑھنا ہے، تم نے بڑا گدھا بننا ہے. اس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم سب خود خیال دنیا میں وقت گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہماری منزل ہے. خیال آخرت میں، آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے. تو فرعون اور ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ گیا، وہ یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے لیے آئے ہیں، لیکن انکار کر دیا. ضد، ہٹ درمی، ذاتی مفادات. ظاہر ہے کہ اگر فرعون دعوت قبول کر لیتا تو اس کو تو پھر محکوم ہونا تھا، انسان کا غلام ہونا تھا، اور وہ خود خدا بنا ہوا تھا. خود خدا بنا ہوا تھا، کہتا ہے میرا حکم چلے گا اور میرے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگی. آج ہم بھی اپنی ذات میں ہر شخص فرعون وقت ہے، مرد ہو یا عورت. یہ تو پھر حالات کا جبر ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات مجبوراً مان لیتے ہیں، مجبوراً مان لیتے ہیں. یہ تو حالات کا جبر ہے، ورنہ ہم اپنے جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنی انانیت پر قائم رہتے ہیں، اپنی انا. یہ شوہر اور بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر ایک اپنی انا پر اڑا رہتا ہے، اپنی انا دکھانا چاہتا ہے، اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے. تو پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر کشمکش ہوتی ہے. تو کبھی بیگم صاحبہ تنگ آ کے چلی جاتی ہیں ماں باپ کے گھر، کبھی شوہر گھر لیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ لوگ کھانا کھا لو میں کھا کے آؤں گا. مختلف رویے ہیں. دیکھیں مسئلہ ایک ہے، دنیا میں آ کر ہمیں ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے بنائی ہے، پیدا کی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل نہیں ہو سکتا ایک اچھی نیت کے بغیر. ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے. ہم نے تو جو منزل تھی اس کو ٹھکرا کے باطل کو منزل بنا لیا ہے.
ہم نے تو دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی کبھی میں خود ایسے جملے سنتا ہوں اپنے ہم عمر لوگوں سے کہ ان کے بچے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، تو کہتے ہیں اب میری کل کائنات تو یہی ہے، اسی کے لیے ہم زندہ ہیں، یہی میری دنیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور بس اب تو میں انہی کے لیے جی رہا ہوں۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہی میری کل کائنات ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا حکم دے رہا ہے، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اگر تم نہیں دوڑے، اِنِّی لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تو میں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ دیکھیں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 17، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اب اس میں اگر کوئی عربی جاننے والا ہے اور گرامر سے تھوڑا واقف ہے، اس میں پہلے واو آیا ہے، واو، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ان سے پہلے، تم سے پہلے، اے 2022 کے مسلمانوں، قوم فرعون کو فتنے میں ڈال دیا۔ اب فتنہ کیا تھا؟ جاءہم رسول کریم، ایک عزت والا رسول بھجوایا، ان ادو الی عباد اللہ، کہ تم حوالے کر دو، اللہ کے بندے کو میرے حوالے کر دو۔ اب اس میں دیکھیں ہم اپنے لیے ایک مطلب لے سکتے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اس وقت تو ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے، جبکہ اللہ کا پیغمبر آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مجھے حوالے کر دو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میرے طریقے پر چلو، میں تمہیں اللہ کا راستہ بتاتا ہوں، تم کسی سرکش قوت کے اپنے آپ کو حوالے نہ کرو۔ اس میں ان ادو الی عباد اللہ میں یہ مضمون بھی ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ہر آیت سے ہم اپنے لیے نصیحت لیں گے۔ آیت کا معنی یہ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو ہم اپنے لیے ہدایت، اور جو میں نے آپ کو ترجمہ اللہ کی عطا سے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے کہ رسول آتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، رسول آتا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو، اللہ بھی ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم رسول کے ہو جاؤ۔ وہ ہے نا ایک شعر میں، بب محمد برساں خیش را کی دی ہمہ اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اگر تم نے دین پر چلنا ہے تو تم محمد کے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طریقے سے تم نہ گئے تو تمام بو لہبیست ہیں، پھر وہ سارے بو لہب کے طریقے ہیں، ابو لہب کے طریقے ہیں۔ انی لکم رسول امین، یہ الفاظ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر ایک سا پیغام لے کے آتا ہے کہ بھئی اے اللہ کے بندو، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر کے مطابق زندگی گزارو، میں اس کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، یعنی میں تم سے ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ انی لکم رسول مبین وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اس پہ بھی بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ
انی آتیکم بسلطان مبین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم